پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سطح پر پارٹی فنڈز اکٹھے کرنے کا قانونی لائے عمل کیا ہے؟ فارن فنڈنگ میں سیاسی جماعت کو کن وجوہات کی بنا پر کالعدم یہ منسوخ قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے پاکستان کے الیکشن ایکٹ 2017 کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا باب 11 جو کہ سیاسی جماعتوں کے عنوان سے ہے، اس باب میں فنڈنگ کے حوالے سے درج ذیل سیکشن سے استفادہ کرتے ہیں۔ ممبرشپ آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 203 کی روشنی میں پاکستان کا ہر شہری ما سوائے سرکاری ملازم کے وہ ایک سیاسی جماعت بنانے، رکن ہونے یا خود کو اس کے ساتھ منسلک کرنے یا اس کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا اہل ہے اور اس کا سیاسی عہدیدار بن سکتا ہے۔ سیاسی جماعت اس ممبر کا نام اپنے ریکارڈ میں رکھے گی اور اسے رکنیت کارڈ وغیرہ جاری کیا جائے گا۔ ایک وقت میں ایک فرد صرف ایک ہی سیاسی جماعت کا رکن ہوگا۔ پارٹی فنڈ حاصل کرنے کے ذرائع۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر ایسا ہو تو ہر شخص کو جماعت کا رکن بننے کی فیس ادا کرنا ہوگی، اور مزید یہ کہ وہ جماعت کے فنڈز میں اپنے مالی عطیات وغیرہ جمع کرا سکتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو تمام قسم کی رکنیت سازی کی فیس یا فنڈز کا مکمل ریکارڈ رکھنا ہوگا۔ جب ایک سیاسی جماعت اپنے پارٹی فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے کمپین چلاتی ہے، سیکشن 211 کے تحت ایک سیاسی جماعت اپنے مالی معاونین جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی رقم جماعت کے الیکشن مہم اخراجات کی مد میں دی گئی ہو، ایسے افراد کی ایک فہرست کمیشن کو جمع کرانا ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں ہونے والے اخراجات کی تفصیلات بھی کمیشن کو دینا ہوں گی۔ پروہیبٹڈ فنڈنگ فار اے پولیٹیکل پارٹی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 204 کے ذیل میں ایک سیاسی جماعت کے لیے کسی بھی بیرونی ذرائع جس میں کوئی بیرونی یا غیر ملکی گورنمنٹ، ملٹی نیشنل سرکاری یا پرائیویٹ کمپنی، فرم، تجارتی یا پروفیشنل ایسوسی ایشن یا کسی غیر ملکی فرد واحد سے کسی بھی قسم کا عطیہ یا فنڈز لینا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ممنوع ہے۔ ایسا کوئی فنڈ یا عطیہ جو اس ایکٹ کے تحت لینا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ وضع کردہ طریقہ کار کے ذریعے باحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔ مالیات و عطیات میں وہ تمام نقد رقم یا اس سے ملتی جلتی کوئی شے، شیئرز، آمد و رفت کا سامان، پیٹرول یا اس سے متعلقہ کوئی خدمت وغیرہ شامل ہے۔ فارن سورسز، اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈز کا کیا ہوگا؟ سیکشن 204 کے ذیل میں سیاسی جماعت کے بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والے فنڈز میں اوورسیز پاکستانیوں کو شامل نہیں کیا گیا جن کے پاس نادرا کی طرف سے جاری کردہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی دستیاب ہو یا موجود ہو، یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈز حاصل کر سکتی ہے جو کہ لیجٹیمیٹ ذریعہ ہے۔ سبمیشن آف فنڈنگ ریکارڈ ٹو الیکشن کمیشن بائی پولیٹیکل پارٹیز۔ ہر سیاسی جماعت ایک وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق مالی سال کے اختتام پر 60 دن کے اندر اپنی جماعت کے تمام یکجا اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ شدہ ہوں فارم ڈی پر کر کے جمع کرائے گا۔ فارم ڈی درج ذیل پر مشتمل ہوگا: نمبر 1 سیاسی جماعت کا اینول انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز، نمبر 2 اس کے سورسز، اینڈ نمبر 3 ایسٹس اینڈ لائبلٹیز۔ فارم ڈی کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے جماعت کے تمام اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک آڈٹ شدہ رپورٹ منسلک ہوگی اور جماعت کے عہدیدار کی طرف سے ایک دستخط شدہ سرٹیفکیٹ جو کہ درج ذیل پر مشتمل ہوگا: نمبر 1 کوئی بیرونی ذریعہ جو اس ایکٹ کے تحت ممنوع قرار دیا گیا ہے، سیاسی جماعت نے ایسے کسی ذرائع سے کوئی فنڈنگ یا مالی معاونت حاصل نہیں کی۔ نمبر 2 یہ بیان جماعت کی درست مالی پوزیشن پر مشتمل ہے۔ تمام بیان کردہ طریقہ کار سیکشن 210 کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے۔ فارن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی سے کیا مراد ہے؟ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 کے ذیل میں فارن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کی گئی ہے: ایسی جماعت جس کی تشکیل و تنظیم بیرونی گورنمنٹ یا غیر ملکی سیاسی جماعت کی ہدایات کے تحت کی گئی ہوں، یا ایسی جماعت جو بیرونی گورنمنٹ یا غیر ملکی سیاسی جماعت سے منسلک ہو، یا جس نے کوئی مدد خواہ و مالی ہو یا اس کی کوئی اور صورت
بیرونی گورنمنٹ یا غیر ملکی سیاسی جماعت سے حاصل کی ہو یا اس کے فنڈز کا کچھ بھی حصہ بیرونی یا غیر ملکی افراد سے حاصل کیا گیا ہو۔ ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ سیکشن 212 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سیاسی جماعت قانونی طور پر کس طرح ختم کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے، جو کہ درج ذیل پر مشتمل ہے۔ جب وفاقی حکومت اس بات کا یقین کر لیتی ہے کہ کمیشن یا کسی اور ذرائع سے حاصل ہونے والے حوالہ جات کی روشنی میں ایک سیاسی جماعت بیرونی امداد پر بنائی گئی ہے یا اس طرز پر کام کر رہی ہے جس سے پاکستان کی سلمیت و خود مختاری کو خطرہ ہے یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسی جماعت کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن آفیشیل گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ کسی جماعت کے تحلیل کے اعلان کی صورت میں گورنمنٹ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو 15 دن کے اندر بھجوائے گی۔ جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اس سیاسی جماعت کے خلاف سیکشن 212 کی ذیلی شق 1 کے تحت کیے گئے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو ایسی صورت میں جماعت کی رکنیت فوری طور پر منسوخ ہو جائے گی۔ ایک سیاسی جماعت کے تحلیل ہونے کے اثرات سیکشن 213 میں درج ہے۔ ایسی جماعت جو سیکشن 212 کی ذیلی شق 1 کے تحت ختم ہو جاتی ہے تو اس جماعت کا کوئی بھی ممبر اگر وہ مجلس شورا پارلیمنٹ، کسی صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ کا رکن ہے تو وہ اس مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ، کسی صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ کی رکنیت سے باقی مدت کے لیے نااہل ہوگا۔ کمیشن بذریعہ نوٹیفیکیشن آفیشیل گیزٹ میں اس سیاسی جماعت جو سیکشن 212 کی ذیلی شق 1 کے تحت ختم ہو جاتی ہے کہ ان ممبران کا نام شائع کرے گی جو مجلس شورا، صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ کے رکن ہونے کی وجہ سے نااہل ہوں گے۔